اسرائیل کا پاکستانی بحری جہاز پر حملہ۔ ناظرین ذرا سوچئے، جب کسی ملک کے شہری اس کے تجارتی جہاز اور اس کے مفادات براہ راست نشانہ بننے لگیں تو پھر اس ملک کے پاس خاموش رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ یہی صورتحال اس وقت پاکستان کے ساتھ پیش آئی ہے، اور یہ صرف عام واقعہ نہیں ہے بلکہ مستقبل کی بڑی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں ایک پاکستانی بحری جہاز جو ہزاروں ٹن LPG لے کر جا رہا تھا ڈرون حملے کا نشانہ بنا، اور اس جہاز پر پاکستانی کیپٹن اور عملے کے جو اس میں عملہ ہوتا ہے 24 افراد موجود تھے۔ حملے کے بعد جہاز کے ایک حصے میں آگ لگ گئی، لیکن عملے نے جان پر کھیل کر اس آگ کو قابو میں کیا اور بڑے سانحے کو ٹال دیا۔ اگر وہ آگ پھیل جاتی تو نہ صرف پورا جہاز تباہ ہوتا بلکہ خطے میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ اور یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان کے حکام نے کھلے الفاظ میں کہا کہ حملہ اسرائیلی ڈرون کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ براہ راست پاکستان کے مفادات کے اوپر اٹیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، پاکستان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا صرف احتجاج یا پھر عملی رد عمل؟ یہاں پر ایک اور پہلو سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک مضبوط دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی ریڈی ہے۔ انفارمیشن کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب میں اہم ایئر بیسز پر اپنے فائٹر جیٹس تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ صرف سعودی عرب کا دفاع نہیں بلکہ پاکستانی کی تجارتی راستوں اور اپنی شہریوں کی حفاظت بھی ہے۔ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنی فوج کے 50,000 جوان سعودی عرب میں تعینات کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فضائیہ کی جدید ترین طیارے سعودی فضاؤں میں گشت کریں گے تاکہ کسی بھی خطرے کا فوری جواب دیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب مشرق وسطی میں ایک بڑا ایکٹیو اور فیصلہ کن کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات پتہ کیا ہے؟ کہ یہ معاملہ صرف ایک حملے تک محدود نہیں ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ خطے کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، طاقت کے نئے توازن بن رہے ہیں، اور پاکستان ان میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر پاکستان نے صحیح اسٹریٹجی اپنائی تو یہ اس کی عالمی حیثیت کو اور مضبوط بنا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ ایک بڑے کھیل کی شروعات ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ پاکستان کے فیصلے خطے میں امن کو جنم دیتے ہیں یا پھر ایک نئی مہاجرائی کے دور کی شروعات کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔